سب سے پہلے قرآن کی معجزیت ہے. دیکھیں جس وقت نبی علیہ السلام عرب کی سرزمین پر جلوہ گر ہوئے تو عرب ممالک کے اندر فصاحت اور بلاغت کے بڑے عروج پہ تھی. لوگ بڑا بڑا فصیح کلام کرتے تھے, بلیغ کلام کرتے تھے, عربی تھے, اور دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے. عجمی کے دو طرح سے ترجمے ہیں, کچھ نے ان پڑھ کہا, کچھ نے کہا جن کو کچھ آتا جاتا نہ ہو. تو اس طرح کے تراجم سارے عجمی کے والے سے یہی ہیں. یعنی وہ اپنے علاوہ سب کو عجمی سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی, یا وہ عربی کو اس انداز سے سمجھ نہیں سکتے تھے, اور ہم بھی ان کی نظر میں عجمی ہیں, ہمیں عربی کوئی نہیں آتی, اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. بہرحال اس وقت جو کلام تھا وہ اس انداز سے تھا, کلام فصاحت اور بلاغت کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. بلکہ یہاں تک کہ لبیدہ امری کے بارے میں آتا ہے, یہ شاعر تھا اور اس انداز سے کلام کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ لبیدہ امری کا کلام اگر خنجر کی نوک سے گلے پر بھی لکھا جائے تب بھی کام ہے. آپ کبھی عرب کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں, جو جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا وہ اتنا امیر بھی ہوتا تھا. ہاں جی, عربی ادب کے اندر اتنی مہارت تھی اور عربی کلام کے اندر اتنی کثرت تھی. آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید مطلب قرآن پاک نازل ہوا ہے مطلب ٹھیک ہے جی, ٹھیک جیسا ہو گیا نہیں بھی ہے. جس طرح ہمارے آج کے دور کے اندر کوئی جس چھوٹی سی کتاب یا کتابچہ ہوتا ہے, لو جی پڑھ لو, بس ٹھیک ہے جی پڑھ لیا. اور نہیں میرے بھائیوں, جس وقت قرآن نازل ہوا تو نازل پتہ ہے کن لوگوں پہ ہوا تھا؟ جن لوگوں کی فصاحت اور بلاغت پوری دنیا کے اندر مشہور تھی. ایویں نہیں تھے کہ جنہوں آندہ جاندہ ہی نہ ہوئے انہوں کو چل بھی تو انگلش پڑھ دے. جو عربی ادب کو جاننے والے تھے, جو عربی اصول کے جاننے والے تھے, جو ایک دفعہ بیٹھتے تھے تو گھنٹوں تک عربی عبارت پر کلام کرتے تھے, یہ ان لوگوں پر نازل ہوا تھا قرآن. یہ چیلنج ہمیں نہیں دیے گئے, ایک دفعہ کہا سورت لے آؤ, پھر کہا سورت نہیں لا سکتے تو ایک آیت لے آؤ, پھر کہا آیت نہیں لا سکتے تو ایک لفظ لے آؤ. یہ 3 دفعہ قرآن نے جو چیلنج لانچ کیا یہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا, یا انہوں کو پتا کہ قرآن کی زبان کی ہے, یا ان کو کیا پتا کہ عربی کیا ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور بھائی وہ پورے علم الکلام پر دسترت حاصل, علم بدیع, علم کلام, علم بیان اور علم بدیع کے والے سے بھرپور ان کو دسترت تھی. ہاں جی, فصاحت اور بلاغت ان کی. اور اس کے بعد پھر نبیت بن ربی, یہ وہ شخص تھا جس کا کلام کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جاتا تھا. ہاں جی, جب وہ شعر پڑھتا تھا, اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی کہ اگر کسی بندے کا کلام کعبے کی دیوار, ہر 10 سال بعد میلہ لگتا تھا مکہ کے اندر. مکہ اس وقت عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا, جیسے آج ہے عالمی منڈی, جیسے آج امریکہ کے اندر یا دیگر یورپین کنٹریز کے اندر ہے عالمی منڈی. مکہ اس وقت عالمی منڈی کی حیثیت رکھتا تھا, اور وہاں پر تجارت کرنے کی اسے ہی اجازت ہوتی تھی جو سب سے بڑا شاعر ہو. یعنی کہ ادب کے میدان کے اندر ان کا ایک نام تھا جن پر قرآن نازل ہوا. ہاں جی, وہ ایویں نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے جی آ گیا تھے پڑھ لیا, یا نہیں پڑھیا تو نہ صحیح. آپ سنیے گا آگے چل کے, اس کی معجزیت کو آپ پہچانیں, اس کی شان اور عظمت دیکھیں آپ قرآن کی. تو 10 سال بعد میلہ لگتا تھا, اس میلے کے اندر مختلف شعراء آتے تھے, ان کو کچھ مصرے دیے جاتے تھے, اور اس سے کہا جاتا تھی بنائیں اس کے لحاظ سے کوئی شعر بنائیں, اس سے اچھا, اس سے بہتر. پھر وہاں پہ ججز بیٹھتے تھے, وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کس بندے کا کلام اس لیول کا کلام ہے کہ وہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا جائے. پھر وہ ججز فیصلہ کرتے تھے. اچھا, اب جس وقت وہ نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی, حضور کی بعثت کے بعد پھر وہ میلہ لگا 10 سال کے بعد. نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو بھیجا یہ سورت دے کر, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے فرمایا مولا علی سے کہ جائیے اور یہ سورت پڑھ کے ان کو سنائیں, اور کہیں جی لائیں اس طرح کا کلام اگر کوئی لا سکتا ہے. میرا لگا ہوا تھا روٹین سے, شعراء آئے, بولتے تھے, کلام پڑھتے تھے, دوسرے کو کہا جاتا جی اٹھ کے اس کا جواب دیں. عربی ادب کے اندر, اور جدید فصیح اور بلیغ قسم کی عربی. اب جس وقت حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب آپ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے کھڑے ہو کر یہ سورت پڑھی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اس وقت یہ سورت کعبہ کی دیوار سے لٹکی نہیں تھی, اجے جا کے پڑھی اسی کعبہ کی دیوار سے کسی اور کا ہی کلام تھا اس وقت. یہ جس بندے کا میں نے نام لیا ہے لبیدہ بن ربی, اس کا کلام کعبے کی دیوار سے لٹکا ہوا تھا جس وقت. اور پوزیشن ہولڈر کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پھر جس وقت اس سے بہتر کوئی کلام ہوتا تھا, یا عربی ادب اور فصاحت اور بلاغت اس سے بہتر ہوتی تھی, وہ کلام چوک کے لا دو اور پھر اس بندے کا کلام کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا جائے. یہ مقابلہ, اسی پہ کمپٹیشن اور یہی سارا معاملہ ہوتا تھا. ہار جیت یہی ہوتی تھی, جو جیت جائے گا اس کا کلام کعبے کی دیوار سے لٹکایا جائے گا, یہ جیت ہے, یہ انعام ہے. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی, اور پوری دنیا کے اندر پھر وہ بندہ مشہور ہوتا تھا کہ فلانا بندہ فصاحت اور بلاغت کے اندر اس طرح کا کلام کرتا ہے. مولا علی شیر خدا نے جب وہ سورت پڑھی, جتنے بھی شعراء تھے سب سے کہا جی پڑھو, اور اس لیول کا کلام لے کر آؤ اگر کسی کا ہے تو. وہ پڑھنا شروع ہو گئے, پڑھتے رہے. جب وہ پڑھنا شروع ہو گئے, پڑھتے رہے, انہیں سمجھ نہ آئی, انہیں پتہ ہی نہ چلا, وہ کلام لا نہ سکے. اب وہ جو ججز بیٹھے تھے, جو فیصلہ کرنے والے تھے, مولا علی نے فرمایا ان سے کہ تم یہ سورت پڑھو, انا اعطیناک الکوثر, اس سورت کو پڑھو, اور اگر تمہاری جرت ہے کہ تم اس لیول کا کلام لے کر آؤ تو تمہارے لیے بھی گارنٹی ہے. ایسا نہیں کہ یہ جتنے شعراء بیٹھے ہیں انہیں کو یہ چیلنج ہے, تمہارے لیے بھی یہی چیلنج ہے. لو جی, انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. جب وہ پڑھتے رہے, اس کے بعد انہیں کلام تو آیا نہیں. ان میں جو سب سے بڑا جج تھا, اس نے کہا, جب اس نے سورت پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر, اور اینڈ پہ اس نے یہ جملہ بولا, ما ھذا الا کلام البشر, کہ یہ کسی بشر کا کلام ہی نہیں ہے. اور جس دن
یہ سورہ کوثر پڑھی گئی اور سرے عام یہ چیلنج کیا گیا کہ کوئی بندہ اس لیول کی صورت لا کے دکھائے، اور جب سارے عاجز آ گئے اس دن کے بعد کعبہ کی دیوار کے ساتھ یہ صورت لٹکائی گئی اور آج بھی وہاں موجود ہے اور قیامت تک کے لیے یہ صورت موجود رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اس قرآن جیسا نہ اس وقت کوئی لا سکا، نہ آج کوئی لا سکے گا، اور نہ قیامت تک کہ یہ کسی کی ضرورت ہے کہ وہ اس قرآن کی مثال لا کے دکھا سکے۔